کا وہ بھی ایک ہی ہے، ان کی تعلیم بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا ہے۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی ہے۔ قرآن کو الکتاب کا محافظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھیں اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم لوگوں کو تمام انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائے جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ نے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جاہلیت کا فیصلہ جو ہے، جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، کیونکہ اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کے زمانے میں قبل اسلام کو جاہلیت کا دور اس معنی میں کہا جاتا ہے اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم و قیاس اور گمان اور خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی اختیار کیا جائے اسے بہرحال جاہلیت ہی کا طرز عمل کہا جائے گا۔ اب ہمارے لیے بھی ہے، ہم اپنے آپ کو اگر ہم کوئی بھی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی طریقے سے کور کرتے ہیں، اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہیں، یا عورت اور مرد کے مخلوط گیدرنگ جو ہوتی ہے، جو کمبائنڈ گیدرنگز ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، یا سیپریٹ مرد اور عورت کا کرنے کا کوئی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بیک ورڈ ہے۔ اصل میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو بھی چیز اسلام کے احکام کے منافی ہوتی ہے اصل میں وہ جاہلیت ہے، اصل میں وہ بیک ورڈنس ہے۔ اسلام بیک ورڈ نہیں ہے، اسلام تو لیٹسٹ مذہب ہے، لیٹسٹ ریلیجن ہے۔ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں، ہم جب کوئی فیشن کرنا چاہیں، ہم جب کوئی بھی چیز ہم اس میں کہتے ہیں لیٹسٹ چاہیے، جو بھی لیٹسٹ چیز ہوتی ہے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں۔ تو مذہب کے معاملے میں ہم جو ہیں وہ بیکورڈ ہوئے ہیں، مذہب کے معاملے میں ہم لیٹسٹ مذہب لینا پسند ہی نہیں کرتے، یا منہ سے بول کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، لیکن ہم ان احکامات کی جب پیروی کرنے لگتے ہیں تو ہم دنیا کی وہ بیکورڈنس جس میں اپنا آپ ہم ایکسپوز کر کے باہر نکلیں، ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کوئی بہت زیادہ چاتر ہو، کوئی اچھے طریقے سے بہت کلیورلی بات کر سکے، کسی کو ڈاج دے کر بات سکے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی سمجھ ہے۔ جو سیدھا سا بندہ ہو، جو ہر وقت قرآن کی بات کرتا رہتا ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں قرآن نے خود کہہ دیا کہ جاہلیت وہ ہے جو اسلام سے ٹکرائے، جو اسلام کے منافی ہو۔ جاہلیت وہ نہیں ہے کہ جی اسلام پہ جس نے قرآن پہ عمل کر لیا وہ بیکورڈ ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں کہ ہم ایک ماڈرن مذہب کے پیروکار ہیں۔
اور اگر ہم اپنے مذہب کو، قرآن کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں، یا اللہ کے احکامات کو ہم ڈر ڈر کے مانتے ہیں کہ ہائی دنیا کیا کہے گی، کہ دنیا ہمیں بیکورڈ ہی نہ کہہ دے. تو یہ ہمارا کانفیڈنس ہمیں بتائے گا کہ ہم جب کہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں، کسی گیدرنگ میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ہم کیا سوچ کر اٹھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ آج بھی تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے. یا ہم اپنی کسی گیدرنگ میں جانے لگے، اپنے آپ کو کور کرتے ہیں یا اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آج بھی تمہیں پردے کی پڑھی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں اپنے کانفیڈنس کا جائزہ لینا، اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس حد تک اسلام پہ چل رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کا اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر ہی رہیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسا پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اور اس کی ذہانت اور اس کی ہوشیاری اور اس کی قابلیت اور اس کا رسوخ اور اس کا اثر و رسوخ اور اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو. مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہمدرد اور ایک حلیم انسان ہی پائیں گے. کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنی ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو کر ہوتا ہے اور کس طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جاتا. وہ اسے کبھی موم کی طرح نازک اور نرم نہیں پائیں گے. انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے گا ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا. یہ اللہ کے بندے کا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر بھی دب نہیں سکتا، کسی قیمت پر بھی اپنے اللہ کے احکامات کو دنیا کے سامنے نیچا نہیں ہونے دیتا. کہیں بھی بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو، نماز کا وقت آ جائے وہ نماز کے لیے اٹھ کرتا ہے. یہ تو ایک عام سی مثال ہے، بہت ساری اس کی ڈیپتھ میں مثالیں ہیں کہ آپ اللہ کا حکم ماننے کے لیے کتنے سخت ہیں، مطلب کہ کتنے پابند ہیں، اور اس کا دل کی نرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دل کی نرمی جو ہے وہ کفار تک دل کی نرمی اس طرح نہیں پہنچنی چاہیے کہ بہت لینیٹ ہے، ٹھیک ہے نماز کا وقت ہے آپ کرٹسی میں بیٹھے رہیں، نہ نماز پڑھیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دل سے ہی اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، یہاں پہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہی نکل جانا ہے، کفار سے لڑائی کرنی ہے اور بندوقیں پکڑ کے اور کلاشنکوف پکڑ کے ہم نے ان کو مارنا ہی ہے تبھی ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے. اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم بجا لانے میں بھی جدوجہد ہو سکتا ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لوگوں کے کریٹیسزم سے نہیں ڈریں گے. لوگ آپ کو بیکورڈ کہیں گے بھی تو پھر آپ اس کا ملال نہیں ہوگا کہ شاید ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید ہمیں اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے تھا، شاید ہمیں کسی اور طریقے سے اس کو کر لیتے.
یہ ہمارا سارا کانفیڈنس لیول ہے. ہر لوگوں کے کریٹیسزم سے جب ہم ڈر کے اپنی دنیا بدل دیتے ہیں یا اپنا دین بدل دیتے ہیں, یا یہ بہت ساری اس کی جو اہم مثال ہے وہ ہماری شادیوں پر اور ہماری فوتگیوں پر نظر آتی ہے, جو ہم لوگوں کے ڈر سے, لوگوں کی ملامت کرنے سے ڈر کے کہ اچھا اب شادی پر یہ بھی نہیں کیا, یہ رسم بھی نہیں کی تو یہ شادی کیا ہوئی, یہ رسم بھی نہیں کی تو یہ شادی کیا ہوئی, فوتگیوں پر اچھا یہ رسم بھی نہیں ہوگی تو ایسے تو ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے. یہ لوگوں کی ملامت, یہ دنیا ہی ہے جس سے ڈر کے ہم جو ہے اپنا دین بدل دیتے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام میں کیا چیز ہے. اسلام میں بہت سادہ مذہب ہے, ہر طریقے کو, ہر چیز کو کرنے کا ایک مناسب طریقہ موجود ہے, اور اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے, یہ جدوجہد ہے اللہ کے راستے میں, اور ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ یہ جہاد کر رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس جہاد میں شریک ہیں کہ نہیں ہیں. ہم وہ جہاد کر رہے ہیں کہ دنیا کے رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں, جیسے دنیا جس طرف کی ہوا ہو وہیں پہ چلو, کہ وہ ہمارا سین ہے کہ ہم واقعی روک رہے ہیں اس ہوا کو, ہم دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں. ہم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں پر, دوسروں کی زندگیوں پر نہیں. ہم نے پچھلے اس بارے میں پڑھا تھا سورہ نساء میں کہ ہمارا دوسروں کے معاملات میں کوئی نہیں, ہم دوسروں کو جج نہیں کر سکتے. ہم نے صرف اپنے دل کو جج کرنا ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے, ہمارا دل کس لیول پر ہے, ہمارا دل کس حد تک جہاد کر رہا ہے, ہمارا دل کس حد تک دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور دنیا کے تانے اور دنیا کے جو ملامت ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے, اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اب تمہارے رفیق, تمہارے دوست وہی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز بتانے کے بعد کہ جو اللہ کو مانے, اللہ کے رسول کو مانے اور ایمان لے آئے, اس کے فوراً بعد کہہ دیا جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب ہماری زندگیوں میں نماز کتنی حد تک ہے, یا ہمارے معاشرے میں نماز کہاں تک ہے, ہمارا جو گیدرنگز ہوتی ہیں یا ہمارا کوئی بھی ہمارے اسکولوں کا نظام دیکھ لیں, ہمارے کالج یونیورسٹیز کا دیکھ لیں, کیا وہاں پہ نماز کی پابندی کی جاتی ہے. ہمارے آفیسز دیکھ لیں جو کہ اسلامی ملک کے ایک آفیسز ہوتے ہیں, کیا وہاں پہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جاتا ہے, کیا وہاں پہ نماز کی بریک ہوتی ہے, کیا اسکولوں میں نماز کی بریک دی جاتی ہے بچوں کو, کیا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں نماز کی بریک دی جاتی ہے, یا ہماری کوئی جو گیدرنگز ہوتی ہیں, سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں, کیا ان میں اس بات کا احساس یا خیال رکھا جاتا ہے کہ نماز کا وقت درمیان میں نہ آئے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جس کو ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے بدلنا ہے. بدلنا کیسے ہے, ہم نے جہاد کر کے بدلنا ہے. جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ نہیں, دنیا اگر اس راستے پہ چل رہی ہے, اگر کوئی قانون اس راستے پر ہمیں نہیں لا رہا, تو ہم نے اپنے آپ کو تو لے کر آنا ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے نکال کے دین کے راستے پر لے کر آنا ہے. اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے, اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے, انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں, یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے الفاظ بدلتے اور مسخ کرتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے. نماز اور ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم اذان کا جواب دینا, اذان سننا اور اذان کا جواب دینا جو ہے وہ ہم سب پہ, ہماری جو آخرت کی بخشش ہے وہ اس پہ ہماری ہے کہ ہم اس پہ اذان کا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جو بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیانی حصہ جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. ہم تو اذان ہی نہیں سنتے,
اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کو خاموش کروا دیں، ہم اپنے ٹیلی ویژنز بند کر دیں، ہم اپنے موبائل فونز اور جو بھی بچوں کے کارٹونز لگے